اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سامعین گرامی قدر و ناظرین محترم، حج بیت اللہ ہماری یہ 17ویں گفتگو ہے، 17 نمبر کی ویڈیو ہے آپ کی خدمت میں، اور ہم مزدلفہ پہنچے ہیں۔ حج بیت اللہ کی برکتیں اور فضیلتوں کے سلسلے میں ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج جیسی عظیم ترین نعمت، یہ احسان پروردگار ہے کہ اس نے اپنے گھر کی طرف ہمیں دعوت دی، اپنے گھر کی طرف ہمیں بلایا، اور عظیم ترین عبادت سے ہمیں نوازا ہے، جس اعتبار سے ہم اس کا شکر کریں کم ہے۔ اور معنوی فائدے اور جسمانی اور مادی فائدے، اس میں میں نے آپ کی خدمت میں 3 فائدے روحانی اعتبار سے بیان کیے تھے، جس میں آپ دیکھیے معرفت میں اضافہ ہو جاتا ہے، انسان اپنے گناہوں سے بالکل بری ہو جاتا ہے، جنت میں داخلہ ہو جاتا ہے، اور چوتھا ایمان میں استحکام اور مضبوطی آ جاتی۔ ایمان میں عمل اور ایمان کے درمیان بہت قریب رابطہ ہے، کنیکشن ہے، دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ عمل لاکھ انسان کرے، اگر ایمان نہیں تو بیکار۔ ایمان ہو اور عمل نہ ہو تو بھی بہت سے موقع پر اس میں کمی کمزوری اور کوتاہی آ جاتی ہے۔ جتنا ایمان بڑھتا جاتا ہے اتنا عمل بڑھتا جاتا ہے، اور دونوں کو شرط لگائی ہے پروردگار نے۔ نیک اعمال کی مقدار جتنی زیادہ ہوگی، نیک اعمال جتنے زیادہ ہوں گے، قوت ایمان بھی اتنا ہی بڑھے گا، اس میں اضافہ ہوگا ایمان میں۔ اس کے اپوزٹ سائڈ اعمال اور گناہ ایمان کو کمزور بنا دیتے، برے اعمال، گناہ انسان کے ایمان کو خراب کر دیتے۔ مثلا ایک حسد اور جلسی ہے، ایمان کو برباد کر دیتے۔ حج ان اعمال اور عبادات کا مجموعہ ہے جو ایمان کو قوی اور مضبوط بنانے میں، اس میں ایمان میں اضافہ کرنے میں کافی اثر انداز ہے۔ اسی لیے امام زین العابدین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حج اور عمرہ بجا لاؤ تاکہ تمہارا ایمان قوی اور مستحکم ہو جائے۔ ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ اور اسی طرح بہت سی چیزیں ہیں۔ میں ایک اور بات کو آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ مزدلفہ سے منی کی طرف جائیں گے۔ 5ویں چیز ہے، روحانی سکون اور اطمینان ملتا ہے حج بیت اللہ سے۔ سچ ہاں، اتنی صعوبتیں، اتنی زحمتیں، اتنی تھکاوٹ، اتنی پریشانی، اتنا پیسہ، گھر بار چھوڑ کے، رشتہ دار قرابت دار سب کو چھوڑ کر انسان جاتا ہے، پھر بھی جو لذت، جو سکون، اطمینان حج میں ہے، کسی عبادت میں نہیں۔ ہر عبادت اسی حج میں شامل ہے۔ حج ایسے اعمال کا مجموعہ ہے، ایسا اعمال ہے جس میں سب چیزیں شامل ہیں جو انسان کو وحدانیت خدا، خدا کی توحید اور اس کی یاد، اس طرح خدا کے نیک اعمال اور صالح بندے یعنی انبیاء، اولیاء، ائمہ معصومین کے انسان معرفت حاصل کر دیتا ہے، پہچان لیتا ہے، روشناس کراتا ہے، اور توحید سے اتنا متصل اور قریب ہو جاتا ہے کہ یاد خدا ہی روحانی سکون اطمینان کا باعث بن جاتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔
اللہ کا ذکر انسان کے دلوں کو سکون دیتا ہے. انسان خدا سے، وحدانیت سے، ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے صفات اور کمالات سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اس میں اس کو لذت اور مزہ اور سکون ملنے لگتا ہے. اگر غور سے دیکھا جائے تو اتنے عظیم مجمع میں گرمی کی شدت، احرام باندھنے وقت اتنے قوانین، اتنی شرطیں، گرمی کی شدت، احرام باندھنے، لبیک کہتے وقت اپنے اعمال کی سنگین، تو اتنے ہمارے برے اعمال، خرابیاں، گناہ، کوتاہیاں، نافرمانیاں، اس کے بعد خدا کے سامنے ہم کھڑے ہو کے لبیک کہہ رہے ہیں. کتنی زحمت، کیسے لبیک نکلتا ہے؟ ائمہ معصومین کی زبان سے نہیں نکلتا تھا لبیک. اس عالم میں بھی حالت طواف میں سختیاں، صفا مروہ کے درمیان میں زحمتیں، میدان عرفات اور مینا اور دوسرے مقامات جو چیزوں حاجیوں کے چہرے پر نظر آتی ہے، تھکاوٹ، پریشانیاں، وہ ناقابل بیان ہے کہ انسان نہیں بیان کر سکتا ہے. لیکن پھر بھی روحانی سکون، اطمینان، اندرونی خوشی، انسان کا جذبہ ہوتا ہے، دوبارہ جانے کی کوشش کرتا ہے، دعائیں کراتا ہے، اعمال کرتا ہے. حج بیت اللہ کے لیے جو ہے 6 اعمال ہیں جو حج میں جانے کے لیے، ان تمام چیزوں میں انسان کے اندر مسرت اور خوشی محسوس ہوتی ہے. امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حج دلوں کے اطمینان اور سکون کا سبب ہے. انسان حج کر لے، انسان کی زندگی میں سکون و اطمینان پروردگار بھر دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ میدان مزدلفہ جب حاجی مشعر الحرام میں وقوف کرتا ہے تو اللہ اس کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جبکہ سب سے زیادہ تھکا دینے والا موقع جو ہے وہ میدان مزدلفہ ہے، جہاں انسان کے عیش، آرام، سکون سے سب ختم ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی اس کے بڑی لذت محسوس ہوتی ہے. وقوف ٹھہرنا مشعر الحرام میں اس طرح ذکر کرو کہ جس طرح اس نے ہدایت دی، اگرچہ تم لوگوں اس سے پہلے گمراہ تھے. مشعر الحرام جیسی نعمت دی جس کے ذریعے ہماری ہدایت دی. رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑے پرسکون انداز میں، جبکہ آپ کے پیچھے اسامہ بھی تھے، نماز مغرب عشاء ایک ہی اذان اور قامت سے پڑھا. جو شخص پہلی مرتبہ حج کر رہا ہے اس کو مشعر الحرام سے گزارے اور شب مزدلفہ خدا سے کہے کہ اللہم ہذہ جمع، اللہم انی اسألک ان تجمع لی فیہا جوامع الخیر، اللہم توفنی علی الخیر الذی سعلت فی تجلت فی قلبی واطلب علیہ تعمری ما عرفت اولیاء من منزلت هذا تخبنی. خدا میں تجھ سے اس جگہ تمام خیر اور تمام خیر جہاں جمع ہو جاتا ہے اس سرزمین پر رکھی ہے تو نے، میرے لیے تمام خیر کو جمع کر دے. خیر کے امام ہے حسین، امام خیر و یمن، بقیت اللہ خیر لکم، جو بھی خیر ہے، حی علی خیر العمل، سارے خیر کو جمع کر دیا پروردگار نے میدان مزدلفہ میں. کہتا انا ربکم وانتم عبادی ادیت الحق وحفی علی استجب لدی. ہماری دعا کو قبول کر لے، ہمارے مقام کو قبول کر لے. تیری بارگاہ میں بندہ آیا ہے میرے پروردگار. یقیناً اگر انسان اس کی طرف متوجہ ہو جائے تو اب اس بات پہ طرف توجہ دیا جائے کہ یقیناً عرفات کا اختیاری وقت ہے 9 ذی الحجہ، زوال آفتاب سے غروب آفتاب تک. عرفات کا اضطراری وقت ہے معذور افراد کے لیے عید کی رات تک، اور مشعر الحرام کا اختیاری وقت ہے طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب کے درمیانی وقت. مشعر الحرام کا اضطراری وقت ہے معذور افراد کے لیے عید کی رات. مشعر الحرام کا اضطراری وقت ہے طلوع آفتاب سے عید کے دن ظہر تک. لحاظ سے دونوں وقوف میں 1 یا 2 دنوں میں اختیاری اضطرابی جان بوجھ کر یا جہالت اور بھول کا ترک کیا ہے تو اسے صورت بنتی ہے. لیکن یہاں تک کا ذکر ہے
کہ انسان اسے اختیاری حالت میں کرے۔ عرفہ اور مشعر الحرام میں وقوف اختیاری اور اضطراری کے احکام کیا ہیں؟ عرفات میں پہنچنے کی کیفیت، مشعر الحرام میں پہنچنے کی کیفیت، حکم کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ اختیاری وقت میں ہے کہ اختیاری و اضطراری کسی وقت بھی نہ پہنچا جائے تو کیا ہوگا؟ بغیر کسی شک اور شبہ کے حکم صحیح ہے جب انسان اختیاری حالت میں وہاں وقوف کرتا ہے۔ اگر اختیاری اضطرابی دونوں حالت میں جو ہے عرفات نہیں پہنچا تو بغیر کسی شک اور شبہ کے حج باطل ہے، خواہ آمدن جان بوجھ کیا ہے، جہالت سے کیا ہو، یا بھول کر اگر عرفات چھوڑ دیا ہے تو اس کا حج باطل ہے۔ تیسرا ہے اختیاری وقت میں پہنچنا، دن کے اضطراری وقت میں پہنچنا۔ اگر مشعر کے اختیاری وقت کا آمدن ترک کر دیا ہے تو حج صحیح ہے، اور اضطراری وقت میں پہنچا ہے تو اختیاری وقت میں پہنچا ہے۔ تو یاد رکھیں اگر جان بوجھ کر اضطراری وقت میں پہنچ گیا تو حج صحیح ہے، اضطراری وقت میں بھی اگر پہنچا دن کے اضطراری میں تو عذر کے صورت میں حج صحیح ہے۔ مشعر میں اگر پہنچا ہے، عرفات میں اضطراری وقت میں پہنچا ہے اور رات کے اضطراری وقت میں پہنچا ہے تو عذر کے صورت میں اقوال عالم کے مطابق حج صحیح ہے۔ اسی طرح بہت سے اس کے قوانین ہیں جس پر غور کرنا چاہیے، خاص طریقے سے حاجی کو چاند کے اعتبار سے، معتبر اعتبار سے، روایتوں کے اعتبار سے، خاص طریقے سے سیستانی صاحب کے جو مقلدین ہیں انہیں اگر 90% بھی بھروسہ نہ ہو یا 5% بھی اگر یقین نہ ہو کہ جو چاند کا اعلان کیا گیا ہے وہ ہمارے فتوے، ہمارے مجتہد کے مطابق نہیں ہے، تو انسان جو ہے وہ دوسرے مجتہد کی طرف رجوع کرے جو اس کے بعد مجتہد ہے۔ اب گزارش ہے کہ ہر حاجی کو منی میں کنکری مارنا ہے، مشعر الحرام سے، مزدلفہ سے اسے چننا ہے، جو کم از کم 70 جو ہے کنکریاں اٹھانا ہے، جو بہت بڑی بھی نہ ہو اور بہت چھوٹی بھی نہ ہو، اور زمین سے کھود کر نکالنا مستحب ہے، اور بنی بنائی مشینوں سے نہ ہو، یوز کی ہوئی نہ ہو، اور انسان جو ہے وہ زیادہ زیادہ مزدلفہ میں استغفار کرے، اللہم لا تجعل آخر العہد من هذا الموقف وارزقنا العود ابدا۔ دعا ہے کہ ہماری زندگی کا آخری یہ قیام اور وقوف نہ قرار دینا، بار بار پروردگار اس سرزمین پہ مجھے بلانا، اور اللہم آتقنی من النار، اللہم ارحمنی وقفی وزد فی عملی وسلم لدینی وتقبل منی مناسکی، اور بار بار انسان یہی دعا کرے کہ میرے پروردگار ہمیں جہنم کی آگ سے آزاد کر دے۔ اب ہمارا جو ہے وہ نیت، احرام پہننا، تلبیہ ایک عمل، حج بیت اللہ دوسرا جو ہے، عرفات میں زوال آفتاب سے لے کے غروب تک ٹھہرنا دوسرا عمل واجب ہے، پھر طلوع فجر سے لے کر طلوع شمس یعنی سورج نکلنے تک تیسرا عمل مزدلفہ میں ٹھہرنا ہے، اور چوتھا واجبات منی ہے۔ واجبات منی میں 3 اعمال یکے بعد دیگرے ترتیب کے ساتھ انجام دینا ہے۔ ایک ہے رمی جمرات، سورج نکل جائے، مزدلفہ سے انسان کوچ کر جائے اور جا کے پہلے شیطان یعنی بڑے شیطان کو کنکری مارنا ہے۔ نیت بڑے شیطان جمرہ عقبہ، اور درمیانی شیطان جمرہ وسطیٰ، چھوٹے شیطان جمرہ اولیٰ کو 7 کنکری مارتا ہوں یا مارتی ہوں۔ حج تمتع حجت الاسلام واجب قربتاً اللہ۔ اس میں سے پہلا دن جو ہے وہ عید کا دن ہے، 10 ذی الحجہ کو صرف ہمیں بڑے شیطان کو 7 کنکری مارنا ہے، نیت کر کے بڑے شیطان کو 10 ذی الحجہ کی کنکری مارتا ہوں یا مارتی ہوں۔ حج تمتع حجت الاسلام واجب قربتاً اللہ۔ منی پہنچتے ہی حاجی پر سب سے پہلا واجب عمل بغیر بڑے شیطان کو پتھر مارنا ہے۔ پتھر نہ بہت بڑے ہوں نہ چھوٹے ہوں، اڑ نہ جائے، یقین ہو کہ یہ پتھر لگ گئے ہیں۔ اسی طرح پتھروں کے علاوہ لکڑی، کوئلہ، جواہرات اور جوتا چمپل یہ مارنا منع ہے۔ البتہ سنگ مرمر کے سنگریزے ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ پتھر جو ہے ہمیں اٹھانا ہے حدود حرم کے لیے ہے، حدود حرم سے باہر پتھر نہ لیے گئے ہوں، یہ پتھر تازے ہوں، پہلے استعمال نہ ہوں، مباح ہوں، کسی کے غصبی نہ ہوں، کسی کے استعمال میں نہ ہوں، اور
ناکافی یعنی مستحب ہے کہ مشعر الحرام سے سنگریزے پتھر اٹھائے جائیں۔ جمرہ عقبہ کو پتھر مارنے کا وقت جو ہے وہ روز عید کے دن طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک ہے، سورج نکلنے سے سورج ڈوبنے تک کا وقت ہے۔ واجب ہے کہ دوسرے عبادات کی طرح نیت قربتاً اللہ کی ہو، کنکریوں کو پھینکا جائے نہ کہ اوپر جا کر رکھ دے۔ کنکریوں کو پھینکنا اور صحیح یقین کے ساتھ لگنا، اللہ اکبر کہنا، کچھ دعائیں ہیں اس کی تعلیم دی گئی ہے۔ کنکریوں کا لگنا ضروری ہے۔ اگر کوئی پتھر جمرے کو یعنی شیطان کو نہ لگے تو وہ حساب میں شامل نہیں ہے، اس کے بدلے میں دوسرے کنکر کو مارنا ضروری ہے۔ اسی طرح ایک ساتھ ہی ساتوں پتھر نہیں مارنا ہے، ایک ایک کر کے مارنا ہے، نیت کر کے اللہ اکبر کہہ کے اور یقین ہو کہ لگ گیا ہے۔ پھینکنا ایک ہی شمار ہوگا، یعنی اگر 7 ایک ساتھ مار دیں گے تو ایک ہی پتھر شمار ہوگا، لہذا تعداد معین کو پورا کرنا ضروری ہے، یعنی 7 کنکریاں لگنا ضروری ہے۔ بچہ، مریض اور وہ لوگ جو کسی عذر کی وجہ سے کنکریاں مارنے سے معذور ہوں تو ان کی نیابت میں کسی کو کنکری مارنا چاہیے، اگرچہ مستحب اور احتیاط یہ ہے کہ امکان کی صورت میں جیسے بھی ہو سکے بیمار کو جمرہ کے قریب لے جاؤ اور نائب کی طرف سے رمی جمرات کے بعد بیمار کی صحت یابی ہونے کے باوجود اس کی اعادہ کرو۔ یعنی اگر وہ نہیں جا سکتا تو یاد رکھیے کہ ہر عالم میں انسان کو کنکری مارنا ہے اور خود بھی مارنا ہے، چاہے اگر کسی کی نیابت میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ساتھ میں جائے اور وہاں وہ رہے، چیئر پہ، ویل چیئر پہ، لوگوں کی گود میں، اور اس کی نیابت میں پتھر مارا جائے۔ وہ لوگ جو دن کے وقت رمی جمرات کرنے میں معذور ہیں تو رات میں رمی جمرات کو عمل انجام دے سکتے ہیں۔ شیطان کو پہلی منزل سے کنکری مارنا ضروری نہیں ہے بلکہ دوسری منزل سے کنکریاں ماری جائے۔ جمرات کو کشتی نما لمبی دیوار کی صورت میں بنا دیا گیا ہے، لمبی 70 فٹ کے بنا دیا گیا۔ احتیاط یہ ہے کہ ان کے بیچ میں کنکری ماری جائے۔ 10 ذی الحجہ عید کا دن ہے، عید الاضحیٰ، صرف بڑے شیطان کو کنکری مارنا واجب ہے، جبکہ 11، 12 اور 13 کی رات جو ہے مینا میں گزارنا واجب ہے۔ 13 ذی الحجہ کے دن تینوں شیطان کو کنکری مار کے ظہر کے بعد جو ہے وہ نکلنا واجب ہے۔ رمی یعنی شیطان کو کنکری مارنا جو مستحبات ہیں، کنکریاں مارنے میں چند چیزیں ہیں۔ کنکری مارتے وقت جو ہے انسان باوضو ہو، ایسا نہ ہو کہ ہم شیطان کو مارنے جا رہے ہیں، خدا کی ایک عبادت ہے، حج کا ایک رکن ہے، یہ سمجھ کے کہ ہم شیطان سے دور ہو رہے ہیں، رحمان سے قریب ہو رہے ہیں تو باوضو ہوں۔ جب کنکریاں ہاتھ میں لے مارنے کے لیے آمادہ ہو تو کہے اللہم ہذہ حصایتی فاحصہن لی وارفعہن فی عملی، اے میرے اللہ یہ میری کنکریاں ہیں، ان کو میرے لیے شمار کر لے اور ان کو میرے عمل میں بلند موقع دے دے۔ ہر کنکری مارتے وقت اللہ اکبر، ہر کنکری مارتے ہوئے اللہ اکبر۔ اللہم ادھر عنی شیطان، اللہم تصدیق بکتابک وعلی سنت نبیک، اللہم اجعل لی حجا مبرور وعملا مقبول وسعیا مشکور وذنبا مغفور۔ بڑے شیطان کو کنکری مارتے وقت حاجی شیطان کے درمیان 10 یا 15 ہاتھ کا فاصلہ، اور چھوٹے شیطان کو مارتے وقت انسان کنکریاں مارتے وقت اس کے قریب کھڑا ہو کے کنکری مارے۔ بڑے شیطان کو کنکری مارنے کا والے کا رخ شیطان کی طرف ہو اور پشت جو ہے، پیٹھ جو ہے قبلہ کی طرف ہو، اور چھوٹے شیطان کو اور مجلس شیطان کو مارتے وقت جو ہے قبلہ کی طرف اس کا چہرہ ہو۔ 7واں مستحب ہے کنکری انگوٹھے پر رکھ کر، جو یہ سب چیز مستحب ہے، انسان کے ناممکن ہے کہ اس پر رکھ کے مارے، اتنی بھیڑ ہوتی ہے، اتنی ہے، بس یقین ہو کہ لگ جائے۔ مینا میں اپنی جگہ واپس آ کے کہے اللہم بکا وثقت وعلیک توکلت ونعم الرب ونعم المولا ونعم النصیر۔ یہ ایک عمل ہے جہاں انسان جو ہے وہ میدان مینا میں جا کے پہلا کام کرے گا، شیطان کو کنکری مارے گا۔ جبریل امین نے اس مقام پر حضرت ابراہیم سے فرمایا کہ اپنی آرزو کو بیان کرو۔ تمن
حج میں منا کا مقام خدا کے گھر میں جانے کے راستے میں توقف کرنے اور ٹھہرنے جیسا ہے۔ منا کو منا اسی لیے کہتے ہیں کوئی تمنا، کوئی آرزو۔ جبریل نے جناب ابراہیم سے پوچھا آپ کوئی تمنا ہے، آرزو ہے؟ تو یقیناً تمنا اور آرزو پورا ہونے کا بہترین جگہ جو ہے منا، میدان منا، جہاں انسان کو چیک کیا جاتا ہے، امتحان لیا جاتا ہے، 3 دن رکھ کر اسے جنرل وارڈ میں لایا جاتا ہے کہ صحت مند ہوا یا نہیں۔ روایت میں ہے کہ اگر انسان یہ جان لے کہ کس کے یہاں حاضری دے رہا ہے اور اپنی بخشش کے متعلق یقین پیدا کرے گا کہ منا میں خود سنائی دی جائے گی، اس کو ندا دی جائے گی، اس کو آواز دی جائے گی، اگر تم چاہتے ہو کہ میں تم سے راضی ہو جاؤں تو لو میں تم سے راضی ہو گیا۔ یہ ہے میدان منا۔ اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے کہ ارے میرے بندے، اگر تم مجھ سے چاہتے ہو کہ میں تم سے راضی ہو جاؤں تو لو میں تم سے راضی ہو گیا۔ روایت کے مطابق عید قربان، بقرعید اور اس کے بعد والے 2 دن جس میں لوگ سرزمین منا پہ ہوتے ہیں، یہ ایام بیت ہی عظیم ہے۔ یہ دن خدا کے گھر میں ہے اور مبیت ہے، رات گزارنا ہے۔ رمی جمرات، شیطان کے ستون کو پتھر مارنے کے متعلق روایت میں ہے کہ اس طرح تعمیرات بیان ہوئے ہیں کہ جیسے یہ عمل تمہارے لیے قیامت میں ایک ذخیرہ کیا جائے گا، یہ نہیں کہ شیطان کو ہم تفریح اور مذاق میں مارنے جا رہے ہیں، بلکہ یہ عمل قیامت میں ہمارے لیے ایک ذخیرہ ہوگا، خزانہ ہوگا۔ اور یہ عمل نور ہے، شیطان کو مارنا، اور اس عمل کے ذریعے گناہ سے انسان باہر آ جاتا ہے۔ اس عمل میں ثواب بہت زیادہ ہے۔ روایت کے مطابق یہ پتھر جو انسان اپنی انگلی میں لیتا ہے اندازے کے مطابق پاک ہوتا ہے، محکم ہوتا ہے۔ بہتر یہ کہ انسان باوضو ہو، اور رمی کی دعا ہے، آداب ہے۔ انسان رمی کا فائدہ کیا ہے، رمی کا ثواب کیا ہے، انشاءاللہ اسے آگے چل کے آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے گا۔ عرفات اور منا اور مزدلفات اہم ترین رکن ہے، اور انسان جب پروردگار کی بارگاہ میں آتا ہے، منا کو منا کیوں کہتے ہیں، منا کی وجہ کیا ہے، اور منا کے ثواب کیا ہے، اور منا میں کرنا کیا ہے۔ مزدلفہ سے روانگی اور منا آ جائے، سورج نکلنے کے بعد حاجی اپنی اگلی منزل یعنی منا کی طرف کوچ کرتا ہے۔ مزدلفہ سے منا کے راستے میں وادی محصر آتا ہے، جہاں عذاب ابرہہ کے لشکر پہ کنکریاں برسائی گئی تھیں۔ یہ چھوٹی سی وادی ہے جہاں سے تیزی سے گزر جانے کی تاکید کی گئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اسی وادی میں ابرہہ کے لشکر پہ عذاب آیا تھا۔ 10 ذی الحجہ یعنی عید قربان کے دن منا پہنچنے کے بعد 3 واجب ہیں۔ پہلا واجب یہ ہے کہ 10 ذی الحجہ عید قربان عید الاضحیٰ میں بڑے شیطان کو 7 کنکری مارنا ہے۔ دوسرا عمل ہے قربانی کرنا۔ تیسرا ہے حلق اور سر کے بال ختم کر دینا، مڑا لینا، جس سے 27 فائدے ہیں۔ جو پہلی مرتبہ حج کر رہا اس کے لیے تو واجب ہے، اور باقی خواتین کے لیے، دوسروں کے لیے تقصیر ہے۔ پہلا واجب بڑے شیطان کو 7 کنکری مارنا ہے۔ یہ علامتی شیطان ہے، شیطان کہیں بھی ہو سکتا ہے، یعنی اس کی بھی الگ ہے کہ جناب حاجرہ، جناب اسماعیل، جناب ابراہیم کو آیا تھا حکم الہی کے خلاف کرنے کے لیے، خود رسول خدا نے یہاں سے شیطان کو بھگایا تھا۔ اور کنکری مارنا یعنی انسان نفس کو مارے، جو چیزیں راہ خدا میں رکاوٹ بنتی اس کو مارے۔ یعنی پہلے ستون تھے، وہاں بڑے بڑے دیواریں اب بنا دی گئی ہیں، انہی پہ کنکری برسائی جاتی ہے۔ بڑے شیطان کا سائز جو ہے وہ صرف چھوٹا اور بڑا نام ہے، ورنہ سب کے سائز ایک ہیں۔ جو آخر میں جو ہے وہ مکہ کے بارڈر پہ جو ہوتا ہے وہ بڑا شیطان ہے، آخر میں پہلے چھوٹا، پھر درمیانی، پھر بڑا۔ عام طریقے سے حاجی جب کنکری مارنے جاتے ہیں تو منا کے خیمے کی طرف سے جاتے ہیں تو پہلے چھوٹا شیطان آتا ہے، پھر درمیانی آتا ہے، اور پھر بڑا آتا ہے۔ 10 ذی الحجہ عید قربان کے دن صرف بڑے شیطان کو کنکری ماری جاتی ہے۔ کنکری مارنے کے عمل کو رمی جمرات کہا جاتا ہے، اور سورج نکلنے سے غروب تک جو ہے وہ کنکری ماریں گے۔ اور آج عملی طور پہ کنکری مارنے کا بہترین وقت جو ہے دوپہر کے بعد ہے۔ امید ہے
یہ مزدلفہ سے جب انسان نکلتا ہے تو ڈائریکٹ جو ہے وہ اگر سامان نہ ہو اس کے پاس تو ڈائریکٹ جو ہے وہ کنکری مار کے اپنے خیمے میں آئے، لیکن بعد میں خیمہ ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ یہ تو پرائیویٹ ٹور آپریٹر اسے ایک دن پہلے جا کے وہ اپنا بینر وغیرہ سب لگا لیتے ہیں، اور سامان جو ہے ہمارے پاس جو عرفات اور مزدلفہ کا ہے وہ لے جا کے وہاں خیمے میں پہنچا دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد مزدلفہ میں قیام ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد ڈائریکٹ ہم جو ہے وہ شیطان کو کنکری مارنے جاتے ہیں۔ تو ان کے لیے مسائل پیدا نہیں ہوتا ہے، انہیں جھنڈے کے انداز میں گروپ کے اعتبار سے دعا پڑھاتے ہوئے جایا جاتا ہے اور ساتھ میں لے آیا جاتا ہے۔ لیکن جو لوگ الگ سے ہیں ان کے لیے مسائل ہیں کہ وہ اپنے خیمے کو تلاش کریں یا اپنے سامان کو اٹھائیں، اس لیے کہ سامان اٹھا کے شیطان کی طرف نہیں جانے دیتے ہیں بلکہ سامان چھین کے رکھ لیتے ہیں۔ اس وقت جو ہے پہلے انسان دوسرے راستے سے اپنے خیمے میں جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ ظہر کے بعد یا کسی وقت بھی جاتا ہے، جب سہولت ہوتی ہے تو وہ شیطان کو کنکری مارنے جاتا ہے۔ خواتین لیڈیز اور وہ مرد حضرات جنہیں اجازت تھی کہ وہ مزدلفہ کا وقوف جلدی کر کے منا پہنچ سکتے ہیں، اگر منا پہنچ جائیں تو وہ رات ہی کو بڑے شیطان کو 7 کنکری مار سکتے ہیں، یعنی جو وہاں پہنچ گیا ہے۔ رمی جمرات، کنکری مارنے کے واجبات کیا ہے؟ نیت یہ ہے، نیت کے ساتھ ہے کہ اپنے حج اسلام کے حج تمتع کے لیے 10 ذی الحج کو جمرہ عقبہ بڑے شیطان کو 7 کنکری مارتا ہوں یا مارتی ہوں قربتان اللہ۔ حج تمتع 10 ذی الحج بڑے شیطان کو کنکری مارتا ہوں حجۃ الاسلام کے لیے قربتان اللہ یا واجب قربتان اللہ۔ 7 کنکری ہو، دیوار سے ٹچ ہونا کافی نہیں ہے، لگنا یعنی ریٹرن ہو، پتھر سے ٹکرا کے اپنی طرف آئے تو وہ بھی بتائے کہ ہاں اپنے اندر کے بھی شیطان کو مارو۔ کنکر کا دیوار پہ لگنا ضروری ہے، پھینکا اور کنکری گم ہو گئی، نہیں لگا کہ معلوم ہے کہ لگی، نہیں لگی اڑ گئی تو یہ کافی نہیں ہے، بلکہ یقین ہونا چاہیے کہ ہمارا پتھر لگ گیا۔ تو لہذا انسان کو اس منزل پر یقین ہو جائے کہ اس کی کنکری لگ گئی ہے، اور یقیناً کنکر ایک ایک کر کے ہم ماریں گے، ایک ساتھ اکٹھا نہیں ماریں گے، اور کنکری مارنے اوپر سے مارا جاتا ہے، رکھا نہیں جاتا ہے، اوپر سے بھی جا کے کنکری ماری جا سکتی ہے۔ اب کئی فلور جو ہے وہ بن گئے شیطان کے، آیت اللہ خمینی، آیت اللہ خامنائی، آیت اللہ اسحاق اور فیاض، وہ کہتے ہیں اوپر سے بھی کنکری ماری جا سکتی، اوپر سے احتیاط واجب کی بنا پر صحیح نہیں ہے۔ آیت اللہ خوئی، آیت اللہ سستانی کے نزدیک جو گراؤنڈ فلور ہے، اسی طرح بہت سے لوگ بیان کر رہے ہیں فرسٹ فلور پہ صحیح نہیں، فرسٹ فلور پہ صحیح نہیں ہے، بلکہ گراؤنڈ پہ یا انڈر گراؤنڈ پہ صحیح ہو سکتی ہے۔ لہٰذا حج میں یہ ہوتا ہے کہ فرسٹ فلور گراؤنڈ کا بند کر دیتے، اوپر بھیج دیتے ہیں، جو نہیں ہے ہمیں انتظار کرنا چاہیے اور اس کے بعد وہ صحیح کے لیے جانا چاہیے۔ کہتے ہیں کنکر پھینکا اور ساتھ ہی کسی اور نے پھینک دیا، ہمارا کنکر اس سے ٹکرا گیا اور گر گیا، نہیں معلوم ہے تو اسے دوبارہ اس کنکر کو مارنا چاہیے۔ 4 کنکری لگ گئی اور 5ویں کنکری پھینکا، نشانہ چوک گیا تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ 5ویں ہی مارنا ہے۔ جو نشانہ چوک گیا نہیں لگا ہے اسے یقین کے ساتھ دوبارہ اس پتھر کو مارنا پڑے گا۔ کوشش کر کے دیوار کے درمیان میں کنکری ماری جائے، مشکل نہیں ہے۔ آیت اللہ خوئی اور آیت اللہ سیستانی کہتے ہیں احتیاط واجب ہے کہ دیوار پہ مختلف جگہوں پہ 7 بار پہ کنکری برسائی جائے، تاکہ دیوار سے پہلے جس جگہ پہ ستون کی شکل میں شیطان بنایا گیا تھا اس جگہ پہ کنکری مارنے کا یقین ہو جائے، جو بیچ اور سنٹر میں تھا۔ آیت اللہ خوئی اور آیت اللہ سیستانی کے مقلدین اس احتیاط واجب میں دوسرے مراجع کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ کنکری مارنے میں شک ہو رہا ہے کہ کنکری دیوار کو لگا یا نہیں لگا ہے تو پھر واپس اس کنکری کو مار دیں تاکہ دیوار میں لگنے کا یقین ہو جائے۔ شک ہو رہا ہے 4 لگی یا 5، یعنی 4 کا اطمینان ہے، 5 کے بارے میں شک ہے، تو 5ویں نہیں لگی ہے تو اس کا
کنکر پانچواں تصور کریں اور پانچواں لگائیں۔ مطمئن تھا کہ 7 مار لیے، اب شک ہو رہا ہے تو احتیاطاً کنکری مار کر اطمینان حاصل کر سکتے ہیں، تاکہ اطمینان ہو جائے کہ ہماری کنکری لگ گئی ہے۔ یقیناً یہ رمی جمرات ہے، اور رمی جمرات ہمارا حج کا ایک رکن ہے، اور جس کے بعد انسان قربانی کرے گا، اور قربانی کے بعد حلق کرے گا، اور حلق کے بعد جو ہے وہ احرام سے فارغ ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد اس کے اوپر خوشبو رہ جائے گی، اور آپس کے تعلقات رہ جائیں گے، اور شکار رہ جائیں گے، جو طواف اور نماز طواف اور سعی، اور اس کے بعد طواف النساء کے بعد جو ہے وہ سب چیزیں حلال ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آپ رات میں قیام کریں گے منا میں نیت کے ساتھ، انشاءاللہ وہ بھی آئے گی۔ اسے آپ سنتے رہیے، دوسروں تک پہنچائیے، حج بہت قریب ہے، اسے بار بار سن لیجئے تاکہ اطمینان ہو سکے، اور خود سے اپنے انداز سے تیار ہو کے چلیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔